السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، ہماری گفتگو سورہ احزاب، اور گزشتہ ہم نے سورہ احزاب کی آیہ نمبر 40 اور 41 کو آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کیا، اور آج بھی انہی آیات سے مربوط کہ سورہ احزاب کے آیہ نمبر 41، 42، 43 اور 44 کے جو آیات ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور ان آیات الہی میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اسی کی تسبیح کیا کرو، ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے، وکان بالمؤمنین رحیما، اور مومنوں کے بارے میں خداوند عالم بڑا مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کی تحیت سلام ہوگی، وعد لہم اجرا کریما، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت اجر مہیا کر رکھا ہے۔ عزیزان، اس سورہ مبارکہ کی، سورہ احزاب کی ابتدائی آیات تبلیغ رسالت کے حوالے سے بیان ہوئی، اور درمیان میں جناب زید بن حارثہ اور جناب زینب بنت جہش کے عقد کا قصہ خداوند عالم نے بیان کیا، اور عرب جاہلیت کی ایک بہت بڑی وہ غلط رسم کو خداوند عالم نے ان آیات میں ان کو ملغا کیا اور باطل قرار دیا، اور پھر ان آیات میں خداوند عالم نے کہ یہ تبلیغ رسالت کا یہ دامن پورے معاشرے تک یہ پھیلا دیا جائے، اور اس کو وسعت دینے کے لیے خداوند عالم نے مومنین کی کچھ ذمہ داریوں کو ان آیات میں بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلے اس آیہ 41 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ ایمان والو خدا کو بہت زیادہ یاد کرو، اور صبح و شام اسی کی تسبیح کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ صبح و شام اسی کی تسبیح کیا کرو۔ چونکہ اس مادی
زندگی میں انسان کی غفلت کے عوامل اور اسباب بہت زیادہ ہیں، اور شیاطین کے وسوسوں کے تیر ہر طرف سے چل رہے ہیں، تو ان سے بچنے کا واحد راستہ وہ خداوند عالم کا ذکر ہے، خداوند عالم کی یاد ہے، کہ انسان خدا کی یاد میں رہے۔ اور ہم نے بار بار یہ تاکید کر رہے ہیں کہ اس ذکر کثیر سے مراد وہ فقط وہ زبانی اور الفاظی ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر کثیر سے مراد یعنی انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ خداوند عالم کی طرف متوجہ ہو۔ اور اگر یہ ذکر یعنی زبان سے جو ذکر کا حکم ہے، تو اس کی وجہ بھی وہ توجہ الی اللہ، وہ توجہ باطنی ہے، تاکہ انسان اس ذکر زبانی سے خداوند عالم کی یاد میں اور خداوند عالم کے وہ پورے وجود کے ساتھ خدا کی یاد میں رہے، انسان کا وجود، انسان کا دل خدا کی یاد میں ہو، یعنی ایسا ذکر جو انسان کے تمام اعمال پر سایہ فگن ہو، جو انسان کے تمام اعمال پر وہ جس کے اثرات ہوں۔ یاد خدا سے مراد یہی حقیقی معنی ہے، اور یہ مسلمانوں کی اور مومنین کی یہ ذمہ داری ان پر عائد کی ہے کہ وہ ہر حالت میں خدا کو یاد رکھیں۔ عزیزاً، ہر حالت میں خدا کو یاد رکھنے کے آثار آپ اگر ملاحظہ فرمائیں گے کہ انشاءاللہ وہ ہم عرض کریں گے، کہ عبادت کے وقت انسان خدا کی یاد میں ہو، یعنی حضور قلب اور خلوص دل سے وہ خدا کو یاد کرے، اور اگر گناہ کا مقام آ جائے اور انسان کے سامنے گناہ پیش آ جائے، تو خدا کی یاد سے مراد یہ ہے کہ یہ خدا کی یاد انسان کو گناہوں سے روک لے، یہ یاد خدا انسان کو گناہوں کے مقابل میں یہ مانع بن جائے، اور انسان اس یاد خدا کی وجہ سے اس گناہ سے اپنی آنکھیں بند کر لے اور اس گناہ سے رک جائے۔ یہ حقیقی یاد خدا ہے کہ گناہ کے وقت انسان کے یہ یاد خدا گناہ اور انسان کے درمیان مانع بن جائے، اور اگر انسان سے لغزش ہو جائے تو یہ یاد خدا باعث بنے کہ انسان توبہ کرے اور وہ راہ حق کی طرف پلٹ آئے۔ اور یہ یاد خدا نعمت کے وقت یاد خدا سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ یاد خدا انسان کو شکر گزاری پر مجبور کرے کہ خداوند عالم کے حضور اس کا شکر بجا لائے۔ اور جب انسان پر کوئی بلا اور مصیبت نازل ہوتی ہے تو مصیبت کے وقت اور بلا کے وقت یاد خدا یعنی انسان اس مصیبت کے مقابل میں صابر اور شاکر قرار پائے۔ تو یاد خدا انسان کی پورے وجود پر اور انسان کی پوری زندگی میں یہ یاد خدا یہ اس کے اثرات ہیں کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ صحیح ترمذی میں اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں جناب ابو سعید خدری سے روایت ہے۔ جناب ابو سعید خدری یہ ظاہراً جنگ صفین میں امیر المومنین کے ہمراہ تھے، اور بہت ساری روایات جناب ابو سعید خدری سے وہ نقل ہوئی ہیں، تو اور منابع اہل سنت میں بھی انہوں نے جناب ابو سعید خدری سے بہت ساری روایات ان سے نقل ہوئی ہیں، اور یہ روایت صحیح ترمذی اور مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے کہ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں کچھ اصحاب حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کس بندے کا درجہ سب سے افضل اور سب سے برتر ہوگا، سب سے بڑھ کر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، کہ جو لوگ خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں ان کا درجہ سب سے افضل اور بڑھ کر ہوگا۔ اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ یاد خدا، وہ یاد خدا کا وہی حقیقی معنی کہ انسان پورے وجود کے ساتھ خدا کی یاد میں ہو، خدا کی طرف متوجہ ہو۔ ہاں، فقط وہ زبانی خدا کا ذکر کرنا فقط مراد نہیں ہے۔ تو فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، کہ جو لوگ خدا کو
زیادہ یاد کرتے ہیں ان کا مقام وہ درجہ سب سے افضل اور بڑھ کر ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ومن الغازی فی سبیل اللہ، کیا یہ اس قسم کے لوگ جو خدا کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو راہ خدا میں جہاد کرنے والوں سے بھی ان کا مقام بلند اور بڑھ کر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختضب دما کان الذاکرون اللہ افضل منہ درجۃ۔ فرمایا اگر وہ کفار اور مشرکین میں اتنی تلواریں چلائیں کہ ان کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں لت پت ہو جائیں، تب بھی ذکر کرنے والوں کا درجہ ان سب سے افضل ہے۔ ذکر خدا، حتیٰ جنگ بھی اگر راہ خدا میں جنگ ہے تو وہ خدا کی طرف توجہ اور خدا کی خاطر ہے۔ اگر جہاد بھی خدا کے لیے نہ ہو تو خداوند عالم کے نزدیک وہ جہاد بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ذکر یعنی توجہ الی اللہ، یہ ہر چیز سے افضل ہے کہ انسان ہر حال میں وہ خدا کی طرف متوجہ ہو اور ہمیشہ خدا کی یاد میں ہو۔ اور پھر فرمایا سبحوا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور کہ اس آیہ کریمہ میں مومنین کو حکم دیا گیا کہ وہ صبح و شام خدا کی تسبیح کریں اور اپنی توحید کو اس عبارت سے مضبوط اور قوی کریں، سبحان اللہ، یعنی میرا خدا تمام کمالات کا مالک ہے اور میرا خدا ہر قسم کے عیب اور نقص سے منزہ ہے۔ سبحان اللہ یعنی میرا خدا ہر قسم کے عیب سے منزہ ہے اور تمام کمالات وہ ذات اقدس حق میں موجود ہیں۔ لہذا کامل ترین تسبیح کہ قرآن کریم میں تسبیح کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور قرآن کی بہت ساری سورہ وہ سبحا یسبحو سے وہ شروع ہوتی ہیں، جن کو مسبحات سے تعبیر کیا جاتا ہے، مسبحات قرآن، کہ جو سورہ سبحا و یسبحو سے شروع ہوتی ہیں۔ تو تسبیح جو ایک کامل ترین تسبیح ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کامل فرمائی تو اس کے بعد آپ نے یہ ذکر کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کامل ترین تسبیح ہے کہ سبحان اللہ یعنی خداوند عالم ہر عیب و نقص سے منزہ ہے، والحمد للہ اور تمام ستائش اور تعریفیں خداوند عالم کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر اور خداوند عالم برتر ہے۔ تو یہ کامل ترین تسبیح ہے کہ جو جناب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ بیت اللہ کی جب تعمیر فرما رہے تھے تو اس وقت یہ تسبیح آپ کی زبان پر جاری تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خداوند عالم نے ان ذاکرین جو خدا کی یاد میں ہیں اور جو ہمیشہ خدا کی یاد میں ہیں، کہ جو ان دو آیات میں آیہ نمبر 43 اور 44 میں سورہ احزاب کی ان دو آیات جو آج تلاوت کی ہیں، یہ ان ذاکرین کے لیے انعام قرار دیا ہے۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند عالم نے کیا انعام قرار دیا ہے کہ جو خدا کو یاد کرتے ہیں، جو نماز بجا لاتے ہیں اور خداوند عالم کو ہر حال میں خدا کی یاد میں ہیں، تو خداوند عالم نے بہت بڑا انعام ان کے لیے قرار دیا ہے۔ البتہ ایک انعام جو ایک رزق کی صورت میں ہے، ایک وہ صحت و سلامتی کی شکل میں ہے، امنیت کی شکل میں ہے، یہ ایک رزق عام ہے جو خداوند عالم نے وہ تمام انسانوں کے لیے یہ رزق عام قرار دیا ہے۔ خداوند عالم رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ خداوند عالم جو رحمان ہے وہ اس کی یہ رحمانیت وہ تمام لوگوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے ہے، چاہے وہ خدا پر ایمان رکھتا ہو یا خدا پر ایمان نہ رکھتا ہو، خداوند عالم نے یہ اپنی رحمانیت وہ سب کے لیے قرار دی ہے۔
سب کو خداوند عالم رزق دیتا ہے، چاہے اس کی وحدانیت کا، توحید کا کوئی قائل ہے یا کوئی قائل نہیں ہے۔ تو یہ خداوند عالم کا وہ لطف عام ہے۔ لیکن جو خداوند عالم کی یاد میں ہیں اور جب ان کے مقابل میں کوئی گناہ پیش آتا ہے، جب ان کے مقابل میں کوئی حرام پیش آتا ہے، تو یہ یاد خدا ان کو اس حرام سے روک لیتی ہے، اور وہ خدا کی یاد میں مبتلا ہو کر اور خدا کی یاد میں اس حرام سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، اپنی نگاہیں بند کر لیتے ہیں اور خدا کے لیے اس حرام سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے ایسے مومنین کے لیے اپنی رحیمیت کا اور اپنے لطف و عنایت خاصہ کا وہ انعام قرار دیا ہے، اور یہ لطف خاص الہی وہ انہی ذاکرین کے لیے خداوند عالم نے قرار دیا ہے کہ سورہ احزاب کی اس آیہ نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ یہ لوگ جو خدا کی یاد میں ہیں اور جو خدا کی خاطر وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جو خدا کی خاطر وہ حرام سے وہ ہاتھ روکتے ہیں، جو خدا کی خاطر کسی پر ظلم کرنے سے رکتے ہیں، تو یعنی خدا کی یاد میں ہیں، تو خداوند عالم پہلا انعام جو ان کے لیے وہ قرار دیا ہے، فرمایا هو الذی یصلی علیکم، خداوند عالم کا درود و سلام ہو ان لوگوں پر۔ خداوند عالم کا درود و سلام یعنی کیا معنی، کیا مقام اور عظمت ہے ایسے مومنین کے لیے کہ جن پر خداوند عالم درود و سلام بھیجتا ہو۔ هو الذی یصلی علیکم، کہ یہ لطف خاص خداوند عالم ہے کہ درود خدا اور رحمت خاص خدا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کی یاد میں ہیں۔ اور دوسرا وہ ملائکتہ، اور خدا کے تمام ملائکہ بھی وہ اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ خداوند عالم کی درود و سلام سے مراد خداوند عالم کی وہ رحمت خاصہ ہے جو اس مومن کی شامل حال ہوگی، اور ملائکہ کے درود و سلام سے مراد وہ تقاضۂ مغفرت ہے کہ فرشتگان الہی اس مومن کے حق میں دعا کرتے ہیں، خدایا اس مومن کو اپنی رحمت خاصہ کے شامل، اپنی رحمت خاصہ اس مومن کی شامل حال فرما۔ یعنی ملائکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ملائکہ اس کے لیے خداوند عالم سے وہ تقاضۂ رحمت کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ملائکہ خدا کے حکم سے جس کے لیے دعا کریں، خداوند عالم ملائکہ کی دعا کو رد نہیں کرتا، ملائکہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو خدا کی یاد اور ذکر میں ہیں، تو پہلا ان پر اثر اور انعام کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ خداوند عالم کا اور ملائکہ کا درود و سلام ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کی یاد میں ہے۔ عزیزاً، یہ خداوند عالم جب کسی کی پر درود بھیجتا ہے اور ملائکہ کسی کے لیے وہ تقاضے رحمت و مغفرت کرتے ہیں، تو اس کے اثر کیا ہے، اس کے آثار کیا ہیں؟ اس کے آثار، پہلا اثر کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، پہلا اثر یہ ہے کہ خداوند عالم کی جو یاد کرتے ہیں اور خدا کی تسبیح کرتے ہیں، تو خداوند عالم ان پر درود و سلام بھیجتا ہے، یعنی خداوند عالم ان کو ظلمت سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، نور میں لے آتا ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ یہ پہلا اثر ہے خداوند عالم کے درود و سلام کا، انسان کو ظلمت سے نکالتا ہے۔ ظلمت، عزیزاً، انسان بہت ساری ظلمت میں ہے، ظلمت گناہ، ظلمت معصیت، جو خدا کی یاد میں ہوتا ہے، خداوند عالم اس کو اس گناہ کی ظلمت سے نور کی طرف لے آتا ہے، نیکی کی طرف لے آتا ہے۔ یہ اس کا اثر کہ جب گناہ پیش آتا ہے اور انسان خدا کی یاد میں ہوتا ہے اور خدا کی یاد اس کو گناہ سے روک لیتی ہے، تو وہ اس گناہ کی ظلمت میں وہ انسان مبتلا نہیں ہوتا، وہ خدا کے اس نور میں اور خداوند عالم کی اس ہدایت میں آ جاتا ہے۔ اور گناہ ظلمت
کفر کی ظلمت اور تاریکی سے خداوند عالم اسے نکالتا ہے، جہل اور نادانی کی تاریکی سے نکالتا ہے، انحراف کی تاریکی سے اس کو خداوند عالم نکالتا ہے۔ انسان اس راہ ہدایت پر ثابت قدم رہتا ہے، انسان راہ حق سے منحرف نہیں ہوتا جو خدا کی یاد میں ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ پہلا اثر۔ دوسرا اثر رحمت الہی، رحمت الہی کہ اسی آیت میں سورہ احزاب کے آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور مومنین پر خداوند عالم مہربان ہے، اپنی رحمت خاصہ ان مومنین پر کرتا ہے۔ عزیزاً، قرآن کریم کی وہ سورہ اسراء آیت نمبر 82، اس کو اگر آپ اس آیت مبارکہ کو آپ نے اکثر جو ہے وہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے قرآن کی وہ ہدایت کے حوالے سے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ مفسرین نے اس آیا کے بارے میں دو بڑے اہم نکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ قرآن کی خصوصیت، اور قرآن وہی ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی کی خصوصیت کیا ہے؟ دو بڑی خصوصیت ہیں، ایک خصوصیت شفا ہے اور دوسری خصوصیت ورحمہ۔ قرآن کی آیت میں یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ یہ شفا اور رحمت، اس میں فرق کیا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شفا اور رحمت، شفا یعنی پاک سازی اور رحمت یعنی نو سازی۔ میں اس کو سادہ اور آسان جو ہے وہ عرض کروں کہ اگر ایک بلڈنگ پرانی ہو جائے، خستہ حال ہو جائے اور گرنے کے قریب ہو، تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ وہاں پر نئی بلڈنگ بنانے کے لیے پہلے وہاں تخلیہ کیا جاتا ہے، یعنی اس پرانے ملبے کو نکالا جاتا ہے، اس پہلے ملبے کو نکالا جاتا ہے اور اس جگہ کو صاف کیا جاتا ہے۔ صاف کرنے کے بعد اب نیا مٹیریل لاتے ہیں اور اس نئے مٹیریل کے ذریعے اس کے ساتھ اس نئی بلڈنگ کی وہ بنیاد رکھتے ہیں اور نئی بلڈنگ بناتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ ہے پاک سازی، جسے کہتے ہیں شفا، اور دوسرا مرحلہ رحمہ یعنی نو سازی، اثر نو بلڈنگ کو تعمیر کرنا۔ کہ علماء اخلاق اس کو تعبیر کرتے ہیں، ان کی اپنی اصطلاحات ہیں اور وہ تعبیر کرتے ہیں کہ پہلے مرحلہ نو وہ پاک سازی یعنی تخلیہ، یعنی خالی کرنا، تخلیہ، اور دوسرا مرحلہ رحمہ یعنی تحلیہ، تحلیہ۔ عزیزاً، ایک کنواں اگر اس میں نجاست گر جائے، ایک حیوان اس میں گر کر مر جائے، تو آپ جو ہے وہ پورا پانی آپ کنویں کا نکال دیں، وہ پاک نہیں ہوگا۔ پہلے تخلیہ لازم ہے۔ تخلیہ یعنی اس کنویں کو پہلے اس مردار کو اس کنویں سے نکالیں، خالی کریں کنویں کو اس مردار سے۔ جب تک وہ مردار اس کنویں کے اندر ہے وہ پانی پاک نہیں ہوگا، پہلے تخلیہ لازم ہے۔ قرآن کا کام یہ ہے کہ پہلے شفا یعنی تخلیہ کرتا ہے، انسان کو، انسان کے اندر جو مختلف برائیاں ہیں ان برائیوں کو انسان سے خالی کرتا ہے، اور ذکر کا کام بھی یہی ہے، انسان کو ان برائیوں سے خالی کرتا ہے۔ اور جب انسان برائیوں سے خالی ہو جاتا ہے، اب مرحلہ آتا ہے نو سازی کا، رحمت کا مرحلہ آتا ہے، یعنی تحلیہ، اپنے آپ کو اچھی صفات سے مزین کرنا، ان انسانی اور الہی صفات سے اپنے آپ کو مزین کرنا۔ اور الہی صفات سے انسان کب اپنے آپ کو مزین کر سکتا ہے؟ کہ جب پہلے مرحلے میں بری صفات کو اپنے اندر سے نکالے، تخلیہ کرے۔ لہذا قرآن میں فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ قرآن شفا بھی ہے اور قرآن رحمت بھی ہے۔ قرآن پاک سازی کا کام کرتا ہے، اور دوسرا قرآن نو سازی کا کام کرتا ہے۔ قرآن اور ذکر الہی پہلے تخلیہ کرتا ہے اور پھر تحلیہ کرتا ہے انسان کو۔ لہذا آپ نہج البلاغہ میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا قرآن شفا ہے
تمہاری بڑی بڑی مرضوں سے شفا ہے۔ کون کون سی بڑی مرضیں، امراض؟ فرمایا من الکفر والنفاق والغی والضلال۔ قرآن انسان کو، مومن کو اس سے شفا دیتا ہے، یعنی تخلیہ کرتا ہے انسان کو، کفر کو انسان سے دور کرتا ہے، نفاق کو، غی کو، ضلالت کو انسان سے دور کرتا ہے، پاک سازی۔ امام حسن صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا کہ ان ھذا القرآن یجیء یوم القیامہ قائدا وسائقا، قیامت کے دن یہ قرآن وہ میدان محشر میں آئے گا، کچھ لوگوں کی یہ قرآن قیادت کر رہا ہوگا اور کچھ لوگوں کو یہ قرآن پیچھے سے ہانک رہا ہوگا۔ قائدا وسائقا، قائد کہتے ہیں جو آگے ہو، قوم پیچھے ہو، جو قیادت کرے قوم کی، اسے کہیں گے قائد۔ اور سائق جس طرح کہ ایک گڈریا وہ بھیڑ بکریوں کو پیچھے سے ہانکتا ہے، اسے کہیں گے سائق۔ قرآن کچھ لوگوں کے لیے قائد ہے، کچھ لوگوں کے لیے سائق ہے، جو وہ لوگوں کو پیچھے سے ہانکے گا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ قائد کن لوگوں کے لیے ہوا یہ قرآن؟ یقود قوما الی الجنہ، ایک قوم کی یہ قرآن ایک قوم کی قیادت کر رہا ہوگا اور اس کو جنت کی طرف لے کے جائے گا، یہ قرآن جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اور کن لوگوں کو کی قرآن قیادت کرے گا؟ احلوا حلالہ وحرموا حرامہ، کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام قرار دیا، جس نے قرآن کے حلال پر عمل کیا، جس نے قرآن کے حرام کو ترک کیا اور چھوڑا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ آمنوا بمتشابہہ، اور قرآن کی جو متشابہ پہ ایمان لایا، ان کے لیے قرآن قائد ہوگا اور ان کو جنت کی بشارت دے گا اور قرآن ان کو جنت تک پہنچا کے آئے گا۔ وَيَسُوقُ قَوْمًا إِلَى النَّارِ، اور یہ قرآن ایک قوم کو جہنم کی طرف ہانکے گا۔ خوب عام طور پر انسان جو ہے وہ کسی تکلیف اور عذاب کی طرف جانا انسان کا خود اپنی رضایت سے نہیں ہے۔ جب انسان خود اپنی رضایت سے ایک طرف نہ جانا چاہتا ہو تو پھر کیا ہے، زبردستی اس کو پیچھے سے ہانکا جاتا ہے، ریوڑ کی طرح ہانکا جاتا ہے۔ قرآن ان لوگوں کو پیچھے سے ہانکے گا جہنم کی طرف۔ یسوق قوما الی النار، کہ یہ ایک قوم کو جہنم کی طرف قرآن ہانکے گا، یہ وہی معنی ہے ولا یزید الظالمین الا خسارہ کا معنی ہے جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ فرمایا ضیعوا حدودہ و احکامہ، جنہوں نے قرآن کی حدود اور جنہوں نے قرآن کے احکام کو وہ ضائع کیا، جنہوں نے قرآن کے احکام کو ضائع کیا۔ واستحلوا محارمہ، اور قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو جس نے حرام قرار دیا، قرآن نے جن کو حرام قرار دیا اس نے حلال قرار دیا، اور قرآن نے جس کو حلال قرار دیا اس نے حرام قرار دیا۔ قرآن ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن سائق ہوگا اور ان لوگوں کو پیچھے سے جہنم کی طرف ہانکے گا۔ لہذا یہ قرآن اسی طرح یاد خدا، یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے۔ تیسرا انعام جو ان آیات میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 اور 44 میں خداوند عالم نے وہ جو یاد الہی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ ہیں، تیسرا انعام ان کے لیے قیامت کے دن فرشتگان الہی ان کو سلام کریں گے۔ فرشتگان الہی کا تحیت، دیکھیں آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا احترام کیا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز تحیت پڑھیں۔ آپ مثلا بیت اللہ میں جاتے ہیں تو بیت اللہ کی تحیت کیا ہے؟ طواف کعبہ بیت اللہ کی تحیت ہے۔ اسی طرح جب مومنین میدان محشر میں جائیں گے اور جو ذاکرین الہی ہوں گے اور جو خدا کی یاد میں جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی، تو تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور قیامت کے دن خدا کا درود و تحیت اور فرشتگان الہی کا یہ تحیت ان مومنین کے لیے سلام ہوگا، یعنی آج کے دن تمہارے لیے سلامتی ہے، ہر قسم کے گزند اور ہر قسم کے عذاب سے تم سالم ہو، سلامتی۔ چوتھا اجر جو خداوند عالم
وہ ان لوگوں کو عنایت کرتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور خداوند عالم قیامت کے دن ان کے لیے باعزت اجر وہ باعزت اجرت مہیا کر رکھی ہوگی، اور یہ اجر ایک بزرگوارانہ، ایک عزت و احترام والا اجر، حقیر اور منت آلود نہیں ہوگا یہ اجر۔ خداوند عالم یہ اس اجر یہ عنایت کرنے کے بعد منت جتلائے گا نہیں۔ ہاں دیکھیں آپ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی مدد کرتا ہے اور ساتھ جتلاتا ہے تو وہ اس مدد، اس انفاق اور اس مدد کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو مومنین کو خداوند عالم اجر دے گا وہ اجر کریم ہوگا۔ خداوند عالم یہ اجر دینے کے بعد جتلائے گا نہیں، جتلائے گا نہیں۔ کدھر لہذا عزیزاً یہ عنایت الہی، یہ لطف خاص خدا، میں بار بار اس کو تاکہ یہ چیز جو ہے وہ کہ ہمارے ذہنوں میں جو ذکر کا جو ایک تصور ہے وہ اس کو میں توڑنا چاہتا ہوں کہ جو خدا کا ذکر یعنی جو خدا کی یاد میں ہے، یعنی جو اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی یاد میں ہے، یعنی جب گناہ کا مرحلہ آتا ہے تو خدا کی یاد ان کو اس گناہ سے روک لے، یہ یاد خدا، یہ ذکر، ایسا ذکر عزیزاں، ایسے ذکر خداوند عالم چندین برابر اجر و ثواب عنایت کرتا ہے، چندین برابر۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم وہ یہ انعام، وہ خداوند عالم کا یہ انعام بغیر کسی ملاک کے ہو، بغیر کسی معیار کے ہو۔ یہ عیناً اسی طرح ہے جس طرح کہ یہ قصہ جس طرح ایک استاد اور وہ شاگرد کا قصہ ہے۔ اگر ایک شاگرد اچھی طرح درس کو سنے اور سمجھے اور اس کو یاد کرے اور اس کے مطابق عمل کرے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ خود استاد خوشحال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اور زیادہ شفقت اور اس کے ساتھ زیادہ لطف و مہربانی اور اس کے ساتھ زیادہ محنت کرتا ہے تاکہ اور زیادہ ترقی کرے۔ خداوند عالم کا اجر و ثواب بھی عیناً اسی طرح ہے کہ ارشاد خداوندی ہوتے سورہ عنکبوت کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو میری راہ میں نکلتا ہے، فرمایا کہ لنہدینہم سبلنا، ہم اسے اپنی راہوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ جو خدا کے لیے نکلتا ہے پھر خداوند عالم اپنے راستوں کی خود ہدایت فرماتا ہے۔ لہذا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ اس فرعون کے دربار کے اس قصے کو، جب فرعون نے وہ جادوگر بلائے تاکہ جادوگر آ کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ مقابلہ کریں، اور جادوگروں نے جب اپنی رسیاں پھینکیں، اور وہ قصہ ہم نے ایک مرتبہ پہلے تفصیلاً جب وہ ذکر کی، رسیاں پھینکیں، وہ رسیاں دیکھنے میں سانپ حرکت کرنا شروع کی سانپ کی طرح۔ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا اور عصا نے اژدہا میں تبدیل ہوا اور ان تمام رسیوں کو اور اس خیالی سانپوں کو نگل لیا، اور دوبارہ جب پکڑا تو عصا کا عصا۔ اس معجزہ الہی کو دیکھنے کے بعد تمام کے تمام وہ جادوگر وہ سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ کے خداوند عالم کی توحید کا اقرار کیا۔ فرعون نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر تم نے یہ ایمان لے آئے ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو کہا کہ خدا کی عنایت آپ ملاحظہ فرمائے کہ خداوند عالم نے ان کی مدد کی اور ان کو اس کفر کے مقابل میں استقامت عنایت کی، اور وہ اس کفر کے مقابل میں ڈٹ گئے اور کہا کہ فرعون آج تم ہمارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ بھی دو کہ ہم اس ایمان سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں۔ وہ استقامت جو خدا کی راہ میں نکلتا ہے، خداوند عالم استقامت دیتا ہے۔ اب دوسری طرف ملاحظہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں، فرعون پیچھے ہے اور آگے دریا ہے، آگے بڑھتے ہیں غرق ہوتے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے، فرعون کا لشکر۔ خدا پر ایمان اور خدا اپنے راستے کیسے وہ بناتا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ اور قوم موسیٰ کو نجات عنایت کی اور دریا میں راستے بنا دیے اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ جو خدا کی راہ میں نکلتا ہے
خداوند عالم خود راستے بناتا ہے، اور خدا کی یاد میں، ہاں شرط یہ ہے کہ انسان خدا کی یاد میں ہو۔ اسی طرح ملاحظہ فرمائیں کہ ان آخری لمحات میں کہ روز عاشور، صبح جو ہے وہ روز عاشور، حر بن یزید الریاحی، کہ جب اس نے اپنے آپ کو وہ جنت و جہنم کے درمیان پایا تو اس نے خدا اور اس کے ولی خدا کی طرف قدم بڑھایا، خداوند عالم نے استقامت عنایت کی اور وہ ہدایت عنایت کی۔ عزیزاً، یہ جو لطف خدا ہے، یہ لطف خدا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اندر بالآخر ایک عملی طور پر ایک چیز کو ہم احساس کریں، محسوس کریں ہم بالآخر، ہماری باتیں ساری وہ ایک تھیوریز فقط نہ ہو، ایک بات کہی اور چلے گئے، کہ یہ اس لطف خاص خدا کا ہم اپنے اندر کیسے شناخت کریں کہ یہ ہم ہدایت پر ہیں اور یہ لطف خاص الہی ہمارے اندر ہمیں حاصل ہے یا نہیں ہے۔ یہ لطف خاص الہی، آیا ہم خدا کی یاد میں، جو ہم ایک فرض کریں ہمارا دعویٰ جس سے بھی ہم سے پوچھ لیں کہ خدا کی یاد میں ہیں، کہیں گے ہمیشہ خدا کی یاد میں ہیں۔ کیا ہم سچے ہیں اپنے دعوے میں یا سچے نہیں ہیں؟ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ تو کچھ نشانیاں آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ اس یاد خدا کی نشانیاں کیا ہیں ہمارے وجود کے اندر۔ پہلی نشانی جو لطف خاص خدا کی ہمارے وجود کے اندر جو پہلی نشانی جو ہے وہ عزیزاً پاکیزگی روحی و جسمی، جسمانی لحاظ سے اور روحی لحاظ سے پاکیزگی۔ کیا ہمارے اندر وہ پاکیزگی، روحی اور جسمی پاکیزگی ہے یا نہیں ہے؟ کہ اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ الوافی جلد نمبر 4 میں اور اسی طرح بہار جلد نمبر 25 میں کہ قال الصادق صلوات اللہ وسلام علیہ، فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا طیب روحہ وجسدہ فلا يسمع شيئا من الخير الا عرفه ولا يسمع شيئا من المنکر الا انکرہ۔ فرمایا کہ جب خداوند عالم کسی عبد کی خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ طیب روحہ و جسدہ، اس کی روح اور اس کے جسد کو پاک اور پاکیزہ کر دیتا ہے، اس کو پاک اور پاکیزہ کر دیتا ہے۔ فلا يسمع شيئا من الخير الا عرفہ، اور جب اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کا بدن اور جسد پاکیزہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تمام خیر و نیکی کو پہچانتا ہے، جو خیر اور نیکی ہے پہچانتا ہے اور اس کو بجا لاتا ہے۔ اور ولا يسمع شيئا من المنکر الا انکرہ، اور وہ تمام بدی اور منکرات کو پہچانتا اور اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ تو خداوند عالم انسان کو جس کی بھلائی اور نیکی چاہتا ہے اس کی روح کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے اور اس کے بدن کو بھی۔ لہذا جب روح اور بدن پاک ہوتا ہے تو روح اور بدن پاک ہونے کی من جملہ علامات میں کہ جب ایک خیر و نیکی اس کے سامنے آتی ہے اس کو بجا لائے گا، جب ایک منکر اور برائی اس کے سامنے آتی ہے اس سے دوری اختیار کرے گا، اس لیے کہ اگر وہ اس منکر اور برائی کو بجا لائے گا اس کی روح بھی پلید ہو جائے گی اور اس کا بدن بھی پلید ہو جائے گا۔ پس خداوند عالم نے اس کی بھلائی کا ارادہ نہیں کیا، پھر اس کا معنی یہ ہوا اس کی بھلائی کا ارادہ نہیں کیا۔ اور خداوند عالم کا ارادہ ایسے میں مفت میں یہ بانٹ نہیں ہے کہ خداوند عالم کسی کو مفت میں یہ جو خدا کی راہ میں نکلتا ہے، جو خدا کی راہ میں نکلتا ہے خداوند عالم اس کو شناخت اور پہچان عنایت کرتا ہے، شناخت اور پہچان کے بعد پھر وہ نیکی کو بجا لاتا ہے اور برائی سے دوری اختیار کرتا ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر روح اور جسد پاکیزہ ہو تو ایسا بندہ مومن جو ہے وہ کیا ہوگا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، اس مادہ فساد، آیا وہ مادہ فساد کے قریب جائے گا؟ اس مادہ فساد کے قریب نہیں جائے گا۔ آیا اس کی زبان پہ جھوٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آیا وہ غنا میں مبتلا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیا وہ فساد سے اس کو بیزاری اور نفرت ہوگی؟ اس کو فساد سے بیزاری اور نفرت ہوگی۔
اور اسی طرح جو ہے وہ آذان کی آواز جب سنے گا تو کیا اس صورت میں اس کا دل نہیں تڑپے گا؟ حتماً تڑپے گا، اس لیے کہ خیر و خوبی خداوند عالم نے اس کے لیے اس کے بدن کو پاک و پاکیزہ، روح کو پاکیزہ کیا ہے، اس کا دل کانپ اٹھے گا۔ جب قرآن کو پڑھے گا تو کیا اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا؟ حتماً اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور گناہ کو جب سنے گا، یہ مومن کی علامت ہے۔ ایک اور حدیث میں جو ہے وہ مومن کی علامت کہ ہم کس طرح پہچانیں، تو معصوم نے فرمایا کہ اگر گناہ کے بارے میں تم سنو اور تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو گناہ سے، اور اچھائی کے بارے میں سنو اور دل میں ایک محبت سی پیدا ہو، تو سمجھو ابھی تمہاری روح پاکیزہ ہے۔ ہاں، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہ انسان جو ہے وہ گناہ سے نفرت اور وہ ایک خوبی اور اچھائی سے محبت انسان کے دل میں ہو۔ اور یہ میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، سورہ حجرات آیہ نمبر 7، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، خداوند عالم نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت کو قرار دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو زینت بخشی ہے۔ لہذا ایمان سے انسان کی مومن کی محبت ہوگی، نیکی اور خیر سے مومن کی محبت ہوگی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر کو، عصیان کو اور فسوق اور بدی اور منکرات کو مومن کے دل میں اس کی نفرت ایجاد کر دی ہے۔ مومن اس کو پسند نہیں کرتا، کر رہا اس کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ مومن کے دل کو خداوند عالم نے ایسا قرار دیا ہے، نیکی سے محبت، ایمان سے محبت ہے، اور کفر اور عصیان سے، گناہ سے اور بدی اور منکر سے خداوند عالم نے نفرت ایجاد کر دی ہے مومن کے دل میں۔ یہ پہلی علامت ہے کہ انسان کے خداوند عالم وہ انسان کے بدن اور روح کو پاکیزہ کر دیتا ہے، اور جب انسان کا روح اور بدن پاکیزہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نیکی سے محبت کرے گا، اس کو بجا لائے گا، اور برائی سے نفرت کرے گا اور اس سے دوری اختیار کرے گا۔ یہ پہلی علامت ہے، اور ایک دو اور علامات ہیں کہ انشاءاللہ وہ دوسرے خطبے میں عرض کرتے ہیں کہ خداوند عالم یہ ایسا ذکر، ایسی توجہ اور ایسا ایمان ہم سب کو عنایت فرمائے، اور خداوند عالم ہم سب کو ایسے ذاکرین میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ، اللہم صلی علی علی المرتضیٰ، اللہم صلی علی فاطمۃ الزہراء، اللہم صلی علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صلی علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صلی علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی الحسن ابن علی، اللہم صلی علی القائم المہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، یہ خداوند عالم کے وہ لطف خاص اور عنایت خاصہ کی دوسری علامت جو وہ بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے دوری۔ البتہ دنیا سے دوری کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اور مومن دنیا کی نعمات سے بہرہ مند نہ ہو، دنیا کی نعمات سے وہ استفادہ نہ کرے، قطعاً یہ مراد نہیں ہے۔ کہ انشاءاللہ وہ سادہ سا عرض کریں گے کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں
اذا اراد اللہ بعبد خیرا زہدہ فی الدنیا، فرمایا کہ جب خداوند عالم اپنے بندے کی خیر اور خوبی اور بھلائی کا جب ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ زہدہ فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے، دنیا کی بے رغبت کر دیتا ہے، یعنی دنیا کی نعمات سے حلال استفادہ کرتا ہے، حلال استفادہ کرتا ہے، لیکن دنیا کا اسیر نہیں ہوتا، وہ دنیا کا اسیر نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ آپ ملاحظہ کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ان کے پاس دنیا نہیں تھی؟ ان کے پاس دنیا تھی، اور انبیاء میں سے بے نظیر تھے جناب سلیمان، کہ خداوند عالم نے ان کو وہ حکومت اور وہ اس قدر دنیا عنایت کی ہے، لیکن وہ دنیا کے اسیر نہیں ہوئے، بلکہ وہ دنیا پر سوار ہوئے ہیں، دنیا ان پر سوار نہیں ہوئی۔ زہد فی الدنیا یعنی مومن دنیا کا اسیر نہ ہو بلکہ امیر دنیا ہو، امیر دنیا یعنی دنیا پر سوار ہو، دنیا اس پر سوار نہ ہو۔ اب لہذا آپ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ عزیز مصر ہونے کے بعد آپ خداوند عالم نے وہ جب عزیز مصر کا وہ رتبہ اور مقام عنایت کیا، کیا بہترین لباس نہیں پہنتے تھے، بہترین سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے، بہترین مکان میں نہیں رہتے تھے، اور ان کے پاؤں کے نیچے وہ گراں بہا اور قیمتی فرش نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اسیر دنیا نہیں ہوئے۔ ہاں، وہ دنیا کے اسیر نہیں ہوئے، دنیا ان کی اسیر ہوئی ہے، وہ دنیا کے اسیر نہیں ہوئے۔ لہذا یہ دوسری علامت ہے، خداوند عالم جب کسی عبد اور بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے، یعنی وہ اس کو دنیا کا اسیر نہیں بناتا، ہاں وہ دنیا اس پر سوار نہیں ہوتی، وہ دنیا پر سوار ہوتا ہے۔ تیسری علامت دانش دینی، خداوند عالم اس کو معرفت عنایت کرتا ہے کہ اسی حدیث میں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیر زہدہ فی الدنیا وفقہہ فی الدین، دین کی سوجھ بوجھ اسے عنایت کرتا ہے، فہم دین اسے عنایت کرتا ہے، اور وہ دین سے آگاہ کرتا ہے، خداوند عالم سے دین کی آگاہی اسے خداوند عالم عنایت کرا، یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ دین سے آگاہ ہو۔ اور یہ خداوند عالم کا ایک خاص لطف و عنایت ہے جو یاد خدا سے انسان کو اور مومن کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ کتنا برا ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے، کہ وہ 60 سال 70 سال کا ہو جائے اور اس کو 2 رکعت نماز صحیح پڑھنا نہ آئے، 2 رکعت نماز۔ میں خود اپنی طرف سے، آپ کو معلوم ہے، اپنی طرف سے گفتگو کم کرتا ہوں۔ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ جب حماد ابن عیسیٰ امام کے اصحاب میں سے ہے، حماد ابن عیسیٰ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ حماد 2 رکعت نماز پڑھو میرے سامنے، 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو جب اس نے امام کے حکم کی تعمیل کی اور نماز کو جب پورا کیا، تمام کیا، تو امام نے فرمایا یا حماد لا تحسن ان تصلی ما اقبح بالرجل منکم یاتی علیہ 60 سنۃ او 70 سنہ، اے حماد کہ مرد کے لیے، انسان کے لیے کتنا برا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز صحیح ادا نہ کر سکتا ہو، 2 رکعت نماز صحیح ادا نہیں کر سکتے۔ لا تحسن ان تصلی، تم 2 رکعت صحیح نماز جو ہے وہ ادا نہیں کر پائے ہو، اور کتنا برا ہے ایک مومن کے لیے کہ یاتی علیہ 60 سنہ، 60 سال کو ہو جائے، او 70 سنہ، فلا یقیم صلاۃ واحدۃ بحدودھا تامۃ، کہ 2 رکعت نماز اپنی تمام شرائط و حدود کے ساتھ وہ بجا لا سکے۔ یہ انسان کے لیے کس قدر برا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز صحیح طور پر جو ہے وہ بجا نہ لا سکتا ہو، اور یہ بے توفیقی ہے انسان کے لیے۔ خوب دین سے آگاہی، خوب دین کے ضروری احکام جو انسان کی روزمرہ زندگی میں ہے، وہ سب کے لیے جاننا ضروری ہے، سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور یہ کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بیان جو ہے وہ کر چکے ہیں کہ امیر المومنین جب کوفہ میں آپ تشریف فرما تھے اور ظاہری حکومت پر تھے، تو آپ صبح درہ ہاتھ میں لیتے اور بازار میں نکلتے اور پکار آواز صدا بلند فرماتے کہ، اور تجار کو فرماتے کہ پہلے احکام تجارت کو سیکھو اور پھر تجارت کرو۔ ایک تاجر کے لیے تجارت کے احکام کا سیکھنا لازم ہے،
وہ تجارت کے احکام جو ہے اس کو معلوم ہونے چاہیے، اور دین اسلامی مفصل جو ہے وہ تمام احکام جو ہے وہ موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک دفتر کا اخلاق اور دفتر کے احکام اس کو معلوم ہونے چاہیے، اس کے جو ہے وہ کیا احکام ہیں، اور اس کے علم کے بغیر اگر وہ کام کرتا ہے ممکن ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو، ممکن ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ جو ایک دفتر میں جو اجیر ہوا ہے، جو ایک ماہ مثلا جو ہے وہ جو نوکری کرتا ہے اور اس کی جو ٹائمنگ ہے اور اس میں جو کام کرنا ہے وہ اس کو پورا کام انجام نہ دے سکے اور نہ دیتا ہو، اور اس کے مقابل میں جو حقوق لے رہا ہے اس کے حقوق جو ہے وہ جائز نہ ہو۔ اسی طرح باقی جو ہے وہ احکام ہیں، وہ دنیا کے وہ انسان کی زندگی کے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ احکام ہیں، اور اسی طرح انسان کی جو عبادات ہیں، وہ عبادات جو ضروری عبادات ہیں، وہ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ احکام مساقات ہو، احکام مشارکت ہو اور دیگر احکام غلام اور کنیزوں کے احکام جو ہیں وہ جاننا، وہ سب کے لیے جاننا وہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو انسان کی روزمرہ کی زندگی کے جو امور جو کام ہیں وہ انسان جو ہے وہ ان امور کو ان احکام کو جو ہے وہ جاننا انسان کے لیے مومن کے لیے از حد جو ہے وہ ضروری ہے، کہ انسان نماز کے احکام ہیں، روزے کا احکام ہے، زکوٰۃ کے احکام ہیں، خمس کے احکام ہیں، ربا کے احکام ہیں، ان احکام کو جو ہے وہ معلوم ہو، کہیں ایسا نہ ہو اس کا رزق جو ہے وہ حرام ہو جائے، اور رزق اگر حرام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ پوری انسان کی بنیاد اور زندگی جو ہے وہ حرام پر ہے۔ لہذا وہ عزیزان کی خدمت میں کہ البتہ کہ الحمدللہ کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ مسجد میں رونق ہوتی ہے اور مسجد میں جگہ پر ہوتی ہے، لیکن باقی ایام میں خصوصاً جو ہے وہ مسجد کے ارد گرد جو مومنین ہیں خوب حد اقل ان کو مسجد میں آنا چاہیے، نماز میں وہ شرکت جو ہے وہ کرنا چاہیے، شریک جو ہے وہ ہونا چاہیے، جبکہ جو ہے وہ باقی ایام میں اور باقی اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں وہ اتنی رونق نہیں ہے۔ تو یہ ضروری احکام اور ضروری چیزیں جو ہے وہ انسان پر لازم اور ضروری ہیں کہ انسان جو ہے وہ دینی معرفت، خداوند عالم دینی معرفت جو ہے وہ انسان کو جس پر لطف خاص کرتا ہے خداوند عالم، اس کو وہ معارف دینی عنایت کرتا ہے۔ اور چوتھا اثر آگاہی از عیوب، انسان اپنے عیوب سے آگاہ ہوتا ہے، خداوند عالم توفیق عنایت فرماتا ہے وَبَصَّرَ عُیُوبَہَا، جی اسی حدیث کا آخری جملہ جو ہے وہ بَصَّرَ عُیُوبَہَا، کہ خداوند عالم جس کی اصلاح چاہتا ہے اور جس بندے کی خیر اور خوبی چاہتا ہے کو انسان اپنے عیوب اور اپنے نقائص کو پہچانتا ہے کہ میرے اندر کیا نقص ہے۔ انسان پہلے اپنے نقائص کو پہچانے تبھی اصلاح کرے گا۔ اگر انسان اپنے نقائص کو پہچانتا ہی نہ ہو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتا ہو کہ میں بالکل جو ہے وہ عیوب سے پاک ہوں، پھر یہ انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ وہ بصر عیوبہا، اور یہ ایسا انسان جس پر خدا کا خاص لطف ہوتا ہے، خداوند عالم یہ توفیق عنایت کرتا ہے، وہ اپنے اندر اپنے عیوب کی شناخت اور پہچان کرتا ہے۔ اصلاح کا مرحلہ دوسرا مرحلہ ہے، پہلے عیوب کی شناخت تو ہو، عیوب کی شناخت، آیا میرے اندر وہ بد اخلاق ہوں تاکہ اس کی اصلاح کروں، بد زبان ہوں تاکہ اس کی اصلاح کروں، یا وعدہ خلافی میرے اندر ہے تاکہ اس کی اصلاح کروں۔ انسان اپنے عیوب کو تو بہتر جانتا ہے اور پہچانتا ہے، اور جب اپنے عیوب کی شناخت اور پہچان کرتا ہے پھر اس کے اصلاح اور اس کو صحیح کرنے کے در پہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم وہ ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے، اور ایسا ذکر اور ایسی یاد کہ جو ہمارے پورے بدن وجود میں اور ہماری روح میں وہ یاد ہو، اور ایسی یاد کہ جو ہمیشہ خدا کے احکام کی طرف ہمیں لے کر جائے، اور ایسی یاد کہ جو ہمیں خدا کی معصیت اور گناہ اور وہ خدا کی نافرمانی سے ہم سب کو روک لے۔ خداوند عالم ایسی یاد ہم سب کو عنایت فرمائے۔ اور آخری نقطہ جو ہے وہ عزیزان کی خدمت میں کہ البتہ وہ وقت بھی نہیں ہوتا اور یہ بہت اہم اور ضروری بھی ہے، اور ہمارے پاس وہ جمعے کے دن کے علاوہ کوئی اور اجتماع کا موقع نہیں ہوتا، تو پہلا نقطہ ایک دو نکات آپ عزیزان کی خدمت میں فقط عرض کروں گا کہ وہ جمعے پہ آپ جب تشریف لاتے ہیں تو بعض مومنین وہ مسجد میں جب آتے ہیں اور خطبہ شروع ہوتا ہے تو نہیں معلوم وہ کون سی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، خطبہ جب شروع ہو جائے تو پھر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی نماز بجا نہ لائیں، پتہ نہیں وہ نماز تحیت ہے، نماز تحیت مسجد شاید پڑھتے ہوں، نہیں معلوم،
اگر نماز تحیت ہے تو وہ ساکت ہو جاتی ہے، جمعہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ نماز تحیت نہ پڑھی جائے اور آرام سے بیٹھ کر خطبہ سنا جائے۔ یا ممکن ہے کہ وہ صبح کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جمعے سے پہلے صبح کی 2 رکعت قضا جو ہے وہ پڑھ لیں، تو عزیزان خطبہ جب شروع ہو جائے تو پھر کوشش کریں کہ کوئی نماز بجا نہ لائیں، نہ نماز کوئی قضا نماز، نہ کوئی مستحبی نماز، نہ کوئی نماز تحیت، وہ کسی قسم کی کوئی نماز بجا نہ لائیں، بلکہ جو ہے وہ خطبے کو سنا جائے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ کہ آپ عزیزان کو معلوم ہے کہ فقہ اہل بیت میں وہ ہر چیز پر سجدہ جائز نہیں ہے، اور مجھے تعجب ہوا کہ جب کسی بعض مومنین نے مجھے یہ بیان کیا اور انہوں نے بتایا کہ اب بھی ہماری اسی مسجد میں اور آج کے اس دور میں، وہ مجھے واقعاً تعجب ہوا کہ آج کے اس دور میں اور ہماری اس مسجد میں بعض مومنین آتے ہیں اور وہ سجدگاہ ان کو ملتا نہیں ہے، سجدگاہ اٹھانے کی زحمت نہیں کرتے، اسی قالین پر سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ عزیزان قالین پر سجدہ باطل ہے، نماز باطل ہے، سجدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قالین نیچے بچھا ہے یا وہ پلاسٹک کی جو چٹائیاں ہوتی ہیں اس پر سجدہ جائز نہیں ہے، نماز باطل ہے۔ ایسی نمازیں جو آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں دوبارہ سب کو پڑھنا ہوگا، تو وہ سجدہ قالین پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ یا بعض مومنین جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، سجدگاہ نہیں ملا، وہ یہ 2 انگوٹھے جا رکھتے ہیں اور اس پہ سجدہ کرتے چلے جاتے ہیں، یہ سجدہ جائز نہیں ہے انگوٹھوں پر بھی۔ یا ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے وہ اس پر سجدہ کرتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ آپ سجدگاہ لیں، سجدگاہ نہیں ہے تو وہ چیز کے جو کھانے اور پینے میں نہ آتی ہو، پہننے میں نہ آتی ہو، اس چیز پر آپ سجدہ کریں۔ مثلا جو ہے وہ آپ پتھر لے لیں، پتھر ہے اس پہ سجدہ کریں، لکڑی کا ٹکڑا ہے اس پہ سجدہ کریں، یا درخت کے پتے ہیں جن کو کھایا نہیں جاتا ان پہ آپ سجدہ کر لیں، یا گھاس ہے اس پہ سجدہ کر لیں۔ اگر کچھ نہیں ملتا تو جیب میں کاغذ ہے، کاغذ نکال کر اس پر سجدہ کر لیں، لیکن جو ہے وہ ہتھیلی پہ سجدہ نہیں ہے، یا انسان اپنے دامن کو پھیلا کر اور اس پر سجدہ کرے، جائز نہیں ہے، قالین پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ فرض کریں کہ مسجد کا فرش وغیرہ جو وہ ٹائل آج کل جو وہ ٹائلیں جو لگی ہوتی ہیں ان پر بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر جو ہے وہ پتھر لگا ہے، مثلا جو ہے وہ سنگ مرمر یا دیگر کوئی اور پتھر ہے، ہاں پتھر پہ سجدہ جائز ہے۔ جس طرح کہ آپ جو ہے وہ مکہ یا مدینہ میں آپ جاتے ہیں اور پورے حرم میں جو ہے وہ پتھر ہے، پتھر پہ سجدہ جائز ہے۔ البتہ مدینے میں وہ چونکہ خاص احکام ہیں، وہاں پر کچھ اور مشکلات ہیں، وہاں پر فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ یہاں پر ہیں، یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے، آپ سجدے گاہ لیں یا کوئی ایسی چیز جس پر سجدہ جو ہے وہ صحیح ہے اس پر جو ہے وہ سجدہ کریں۔ قالین پر، انگوٹھوں کے ناخنوں پر، ہتھیلی پر، اپنے دامن پر، کسی پر جو سجدہ جائز نہیں ہے، نماز باطل ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ کوشش کریں گے 1-2 مسائل جو عام پیش آتے ہیں ان کو جو ہے وہ بیان کریں۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، خدایا توفیق عبادت و بندگی، توفیق ترک معصیت عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کو اپنی یہ یاد عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا ہم سب کو اپنے اس دین پر ثابت قدم فرما۔ خدایا ہم سب کو امیر المومنین کی اس ولایت اور ہم سب کو ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعہ یعنی امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا تمام مومنین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمارے نوجوانوں کو دین و دنیا میں کامیاب اور موفق فرما۔ خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، اور جو وطن عزیز کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں خدایا اگر قابل ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرما۔ خدایا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔